اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد خوب کل کے درس میں پانچویں مشق تک پہنچے تھے اور پانچویں مشق میں ارجا دیا گیا تھا۔ درس کے ابتدا میں جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی تھی ایک بار پھر ان آیتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ ٹھیک، آیتیں یہ ہے۔ پہلی آیت قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ تو قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، ھذا یوم، اس دن کہو، یہ دن مت کہو تاکہ اردو ادب کے اعتبار سے ترجمہ صحیح ہو۔ ھذا یوم، اس دن، ینفع الصادقین، نفع پہنچائے گی صادقین کو، سچے لوگوں کو، صدقہم، ان کی سچائی۔ اللہ نے فرمایا اس دن سچے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے گی ان کی صداقت، ان کی سچائی۔ ٹھیک، دوسری آیت ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیرٌ، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم لوگ تعقل نہیں کرتے۔ ٹھیک، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تیسری آیت وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے متقین کا۔ اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اچھا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کس قدر بہتر گھر ہے، اچھا گھر ہے متقین کا۔ چوتھی آیت اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ، جس چیز کے بارے میں تم سب تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ ٹھیک، اللہ فیصلہ کرے گا تم لوگوں کے بیچ قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تم سب اختلاف رکھتے تھے۔ پانچویں آیت الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ الملک، حکمرانی، بادشاہت، یومئذ، اس دن، الحق، برحق ہے، للرحمن، مہربان خدا کے لیے، وکان یوما، اور ہوگا وہ دن، علی الکافرین، کافرین کے لیے، عسیرا، سخت۔ حکمرانی اور بادشاہت اس دن کی برحق ہے، مہربان خدا کے لیے، اور وہ دن کافرین پر سخت ہوگا، یا وہ دن سخت ہے کافروں پر یا کافروں کے لیے۔ ٹھیک، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یوم، اس دن، یوم یعنی اس دن، لا ینفع، فائدہ نہیں پہنچائے گا،
مال نہ مال ولا بنون اور نہیں بیٹے، اس دن نفع نہیں پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے نہ مال اور نہیں بیٹے، الا سوائے من اتى اللہ جو خدا کی بارگاہ میں آئے گا بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ، ٹھیک، اس دن نفع نہیں پہنچائے گا مال اور نہیں اولاد، سوائے اس کے کہ جو آئے گا خدا کی بارگاہ میں، یہ بریکٹ میں خدا کی بارگاہ، بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ۔ ساتویں آیت، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، قل کہہ دو ان الخاسرین بے شک گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں یا نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے خسرو نقصان پہنچایا انفسہم اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت والے دن، الا ذالک آگاہ ہو جاؤ کہ یہ خسران المبین کھلا ہوا آشکار خسارہ اور نقصان ہے، ٹھیک، واضح ہے جی۔ آٹھویں آیت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اليوم تجزا اس دن تجزا جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ہر نفس کو بما کسبت جو اس نے حاصل کیا ہے اس کی بنسبت، بما کسبت جو اس نے کسب کیا ہے حاصل کیا ہے، لا ظلم اليوم اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، یا بے شک اللہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے، تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ نویں آیت، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنہ ولهم سوء الدار، یوم اس دن لا ينفع الظالمین فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالمین کو، معذرتهم ان کا عذر، اس دن ظالمین کو نفع نہیں پہنچائے گا ان کا عذر، وَلَهُمُ اللعنہ اور ان پر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ یا ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار اور ان کے لیے برا گھر ہے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم اس دن ظالمین کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یومئذ اس دن بعضهم لبعض عدو کچھ لوگ ان میں سے دشمن ہوں گے کچھ لوگوں کے، اس دن ان میں کے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے، یومئذ اس دن بعضهم ان میں کے کچھ، لبعض کچھ کے لیے، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگار اور متقین کے۔ چلو یہ آیات تھی، آیات کا ترجمہ کر لیا، یہ درس بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک بار پھر ضمیروں کے سلسلے میں، ضمیروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کے قائم مقام ہوتی ہے، اسم کی نیابت کرتی ہے، اسم کی جگہ پر آتی ہے، اور اس کو وضع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام میں، گفتار میں
تکرار اسم سے بچا جا سکے، بار بار کسی کا نام نہ لینا پڑے، لہذا اسم کی جگہ ضمیر کو لایا جاتا ہے۔ جو ضمیریں اسم کی نیابت کرتی ہیں وہ ضمیریں دو طریقے کی ہیں، ضمیر یا تو متصل ہے یا منفصل۔ متصل جیسا کہ اس کے نام سے واضح، متصل یعنی جڑی ہوئی، چسپاں، ملی ہوئی۔ ضمیر متصل کو متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، چسپاں ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کہ بہت ساری مثالیں مولانا، بعضهم میں کم ہو گئی، ربکم میں کم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں، دوسری جو قسم ہے ضمیر کی وہ ہے ضمیر منفصل۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، الگ، علیحدہ۔ ٹھیک، ضمیر منفصل کو منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمے کے ساتھ چسپاں نہیں ہوتی ہے، جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کلمے سے علیحدہ اور الگ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ کلمے سے الگ ہوتی ہے اسی لیے اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ جیسے انت، انتما، انتم، ہاں، انا، نحن، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، پچھلے سبق میں آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے، آپ جان چکے ہیں کہ ضمیر منفصل کسی دوسرے لفظ سے متصل اور ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اسم ظاہر کی طرح ضمیر بھی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اسم ظاہر کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، چونکہ ضمیر بھی اسی اسم ظاہر کی نیابت کرتا ہے، اسی لیے اسم ظاہر کی طرح ضمیر بھی کبھی مفرد ہوگی، کبھی تثنیہ ہوگی، کبھی جمع ہوگی۔ اسی طریقے سے اسم ظاہر کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث، تو ضمیر بھی کبھی مذکر اور کبھی مؤنث۔ ضمیر غائب منفصل یہاں پر دی گئی ہے مولانا، ضمیر غائب اسم ظاہر بھی جس طریقے سے مولانا کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی متکلم ہوتا ہے، پھر غائب اور حاضر میں مولانا مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، پھر ان دونوں میں مفرد ہوتے ہیں، تثنیہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو ضمیر غائب منفصل ہے، نمبر ایک ضمیر ہے، پھر غائب کی ضمیر ہے، اور پھر منفصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ دیا ہوا ہے، واحد مذکر کے لیے ہوا، واحد مؤنث کے لیے ہیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، سمجھ رہے ہیں؟ ہوا مذکر کے لیے ہوگا وہ اس، ہیا مؤنث کے لیے وہ اور اس۔ تثنیہ کے لیے مذکر آتا ہے ہما، مؤنث کے لیے بھی ہما، یہ ہما مشترک ہے۔ ٹھیک، جس طریقے سے تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، ویسے ہی تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہما۔ ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں، وہ دو مذکر یا وہ دو مؤنث۔ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے ہم، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے۔ مؤنث کے لیے آتا ہے ہن، کیا آتا ہے؟ ہن، وہ سب۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یوں ہے مولانا، مذکر کے لیے پہلے تین کی تینوں، ہوا، ہما، ہم، کیا ہے؟ ہوا مفرد مذکر غائب، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد پھر مؤنث کی اسی طریقے سے ہیا، ہما، ہن، ہیا، ہما، ہن۔ تو یہ 6 ضمیریں ہیں کس کی؟
غائب کی مذکر غائب اور مؤنث غائب کی، 3 مذکر غائب کی، 3 مؤنث غائب کی. اور یہ منفصل ہے، یہ ہمیشہ کلمے سے جدا ہو کر کے آتی ہیں. ضمیر حاضر منفصل، ضمیر غائب منفصل کی طرح ضمیر حاضر منفصل بھی کیا ہے، 6 ضمیریں ہوں گی. 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے. مذکر حاضر کے لیے 3 کون کون؟ مفرد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. اسی طریقے سے مؤنث کے لیے 3 ضمیریں ہوں گے، مفرد یا واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. وہ یہاں پر دی گئی ہیں، دیکھیں. واحد مذکر حاضر کی ہے انت، واحد مؤنث حاضر کی ہے انتے. دونوں کا معنی ہوتا ہے تم تو، بس خالی انت مذکر کے لیے ہوگا، انتے مؤنث کے لیے ہوگا. پھر تثنیہ مذکر حاضر کی انتما، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی انتما. جس طریقے سے غائب میں مذکر تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہما تھا، ویسے ہی حاضر میں تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے کیا آتا ہے؟ انتما، تم دونوں، تم دو مرد یا تم دو عورت، تم دو مذکر تم دو مؤنث. پھر جمع کے لیے آتا ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے انتم، جمع مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے انتن. دونوں کا مطلب ہوتا ہے تم سب، تم لوگ، تم سارے. ٹھیک ہے نا، تم سب مرد یا تم سب. تو یہ 6 ہو گئی مولانا ضمیر حاضر منفصل. یہ 6 کیوں ہیں؟ 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے. ٹھیک، اس کو ایسے یاد کر لیں، انت انتما انتم انتے انتما انتن. ٹھیک، انت واحد مذکر حاضر، انتما تثنیہ مذکر حاضر، انتم جمع مذکر حاضر، انتے واحد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، انتن جمع مؤنث حاضر. اب آئیے ضمیر متکلم منفصل. ٹھیک، وہ ضمیر جو متکلم ہے اور منفصل ہے. آپ جانتے ہیں کہ متکلم کی 2 ہی ضمیریں ہوتی ہیں، چونکہ مفرد اور جمع اس میں تثنیہ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہ 2 ہی ہے. ٹھیک ہے، مذکر و مؤنث دونوں ایک ساتھ آئیں گے. واحد متکلم انا، مرد کے لیے بھی انا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے، انا یعنی میں. ٹھیک، اس کے بعد تثنیہ اور جمع متکلم، نحنو، نحنو تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث سب کے لیے آتا ہے. نحنو ہم، یہ تو یہ انا نحنو یہ 2 ضمیر. تو کل اس طریقے سے کتنی ضمیریں ہو گئی مولانا؟ 6 غائب کی، 6 حاضر کی، 2 متکلم کی، کل 14 ضمیریں ہو گئی جو منفصل ہے. ان کو منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منفصل علیحدہ آتی ہیں. تو ان کو آپ یاد کر لیں، پوچھا جائے ضمیر منفصل کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ آپ یاد کر لیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہمنا، انت انتما انتم، انتے انتما انتن، انا نحنو. ٹھیک، خوب مشق دی گئی ہے. یہاں پر قرآن کی کچھ عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں میں ضمیریں ہیں. ضمیروں اور ان کے صیغوں کے ساتھ معین کیجئے. نقشہ دیا گیا ہے، اسی نقشے میں ضمیروں کو لکھنا ہے. جیسے یہاں دیا گیا ہے، ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے، کون سی ہے؟ ٹھیک، جیسے دیا ہے انت، ضمیر ہے، کس کی ضمیر ہے؟ واحد کی. اس میں اور بھی کالم دینا چاہیے تھا، جانتے کس کا دینا چاہیے تھا مولانا؟
ضمیر کیا نام متصل ہے منفصل؟ ہاں، لیکن چلیں یہاں صرف چونکہ منفصل کے بارے میں پڑھایا ہے، ابھی جو بتایا اوپر توضیح جو دی ہے، جو بحث گزری ہے، اس کا تعلق ضمیر منفصل سے تھا، لہذا اس مشق میں جن ضمیروں کو معین کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا اشارہ اسی ضمیر منفصل کی طرف ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انت واحد کی ضمیر ہے، مذکر کی ہے، ٹھیک، معنی کا دے دینا چاہیے تھا۔ چلے بات، انا یہ بھی واحد ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ اب یہ ہیں ضمیریں، انت من الکافرین، انت ہو گیا، انا یہ بھی ہو گیا، ہم یوقنون، ہم تو کیا لکھیں گے مولانا؟ ہم ضمیر ہے، اس کے بعد کس کی ہے؟ جمع کی ہے، پھر مذکر کی ہے، اس میں یہ بھی دینا چاہیے تھا مولانا، جانتے ہیں کیا؟ غائب کی ہے، حاضر کی ہے، متکلم کی ہے، کیا ہے؟ ہیں؟ دیا ہے، آپ نے دیا ہے؟ ہمارے میں نہیں دیا ہے، ہمارے میں کل 6 کالم بنے ہوئے، ضمیر لکھا ہے، واحد لکھا ہے، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث لکھا ہے، ہاں، اس میں آپ نے پورا جو ہے صحیح طریقے سے نقشہ بنایا ہے، تمام چیزیں جو ضمیر کے بارے میں بتائی ہیں وہ سب دیا ہوا ہے۔ چلیں بہر صورت، ہم هو العزیز الحکیم، ہوا واحد ہے، مسکر ہے، ہے، بل نحن محرومون، نحن ہے مولانا، ٹھیک، تسنیہ اور جمع دونوں آئے گا، تسنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث دونوں آئے گا، ٹھیک، انا رسول، انا ہے اس میں ضمیر ہے، ٹھیک، یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، مفرد، مفرد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، دونوں کے لیے۔ قالوا نحن، نحن اوپر گزر گیا، نحن ہے جو تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث، ہن لباس لکم، ہن جمع ہے، مؤنث ہے، ٹھیک، انتم لباس لہن، اس میں دو ہے، انتم اور ہن، انتم جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، ٹھیک، جمع مذکر حاضر ہے، ہن اگر ہن کو کرتے ہیں الگ ہے نا، جمع ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، ہم فیہا خالدون، ہم جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، اس طریقے سے، ٹھیک۔ خوب، ایک بار پھر قیامت کی خصوصیات، ٹھیک، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا کہ ایک خود برپائی قیامت ہے، قیامت کا واقع ہونا ہے، قیامت کا برپا ہونا ہے، قیامت کا آنا ہے، ٹھیک، یہ ایک مسئلہ تھا جس کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، یہاں تک کہ ہر قسم کے قیامت کے وقوع کے سلسلے میں ہر قسم کے شک و تردید کی رد کی گئی ہے، ہاں، اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، کہا قیامت حتمی ہے، یقینی ہے، اس کے وقوع میں، اس کے حتمی ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں ہے۔ اب قیامت کے خصوصیات، قیامت برپا ہوگی تو اس کے امتیازات کیا ہوں گے، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، ٹھیک، تو قیامت کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کی لامحدود حکومت کا دن، وہاں کسی کی چلنے والی نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ حاکم بنے بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، سمجھے، اور اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں، اپنی حکومت کو اپنے منشا کے مطابق مولانا چلاتے ہیں، جو قانون بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں، جس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا لیتے ہیں، جس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مولانا چاہتے ہیں تو مجرم کو بے گناہ بنا دیتے ہیں،
چاہتے ہیں تو بے گناہ کو مجرم قرار دیتے ہیں بس. لیکن قیامت والے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کی لامحدود حکومت کا دن ہوگا. وہاں کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے، کوئی چوچرا نہیں کر سکتا وہاں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خاصیت نہیں. یہ دنیا ہے، یہاں حکومت اور منصب مولانا ملتا ہے لوگوں کو، کچھ لوگ حکومتیں کرتے ہیں. لیکن آخرت میں ان حاکموں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی. ساری حکمرانی، ساری بادشاہت دھری کی دھری رہ جائے گی. ہاں، تو لامحدود حکومت الہی کا دن، یہ پہلی خصوصیت ہے. لامحدود حکومت الہی. کیوں لامحدود حکومت الہی کا دن ہے مولانا؟ کیا دنیا میں اللہ کی حکومت محدود ہے؟ کہا نہیں، محدود تو نہیں ہے اللہ کی حکومت، لیکن جہاں پر اللہ نے بندوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے، مختار بنایا ہے. یہاں لوگوں سے کہا ہے کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور سماج اور معاشرے میں نسق و نظم کے لیے مولانا، ہاں، اپنے لیے ایک حاکم چنو، رہبر چنو، تاکہ وہ نظام چلائے اور تمہاری زندگی اس نظام کے تحت منظم طریقے سے گزرے. لیکن قیامت والے دن مولانا وہاں سارے اختیار انسان کے سلب ہو جائیں گے. پھر وہاں کسی کو کسی طریقے کا اختیار نہیں دیا جائے گا. اس لیے قیامت والا دن خدا کی حکمرانی کا لامحدود. یہاں اللہ کی حکومت کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دے کر کے کسی حد تک مولانا، کسی حد تک اپنی حکمرانی کو خود خدا نے ایک طریقے سے بظاہر محدود کیا ہے. اللہ اپنی پوری حکمرانی کو یہاں پر نہیں دکھاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے نا. بھلا مولانا دنیا میں کوئی بھی ظالم و جابر، خدا کا نافرمان انسان حکمرانی نہیں کر سکتا، بادشاہ نہیں بن سکتا. لیکن ہے دنیا میں بہت سارے حاکم بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جو خدا کے مخالف ہیں اور حکومت کر رہے ہیں. تو اگر خدا کا مخالف اس دنیا میں حکومت کر رہا ہے تو خدا کی اجازت سے، خدا نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے. اللہ اگر خدا اپنی حکمرانی دکھانے پہ آ جائے تو مولانا ایک لمحے میں کیا ہے، ایسے حکمرانوں کی حکومت سلب کی جا سکتی ہے. فرعون جیسے ایک لمحے میں غرق نیل کیا جا سکتا ہے، غرق در آب کیا جا سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے. تو دنیا میں انسان عام طور سے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے. ہر ملک کے آئین ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، اور اس ملک کا رہنے والا اس قانون پر عمل کرتا ہے. یہ قوانین کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں کچھ خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں. مثلا کسی پر ظلم کے نتیجے میں قانون اور سزا سے فرار کا امکان پایا جاتا ہے. یہ دنیا ہے یہاں کس کے لیے؟ مجرموں کے لیے. تو ان کو سزا دی جائے گی. لیکن کبھی کبھی مجرم کیا کرتا ہے مولانا؟ فرار کر جاتا ہے. حکومتیں اس کو تلاش کرنے، اس کو ڈھونڈنے اور اس کو پکڑ کر کے سزا دینے میں ناکام رہتی ہیں. لیکن قیامت اور آخرت کے قوانین اس دنیا کے قوانین سے الگ ہے. وہاں جھوٹ بول کر، اس کا انکار کر کے سزا سے نہیں بچا جا سکتا. یہاں مجرم عدالت میں جا کر کے مولانا جھوٹے گواہوں کو کھڑا کر کے، جھوٹی گواہی دلا کر کے اپنے آپ کو مولانا مظلوم ثابت کر لیتا ہے، بے جرم و خطا ثابت کر لیتا ہے. لیکن قیامت والے دن نہ جھوٹ چلے گا، نہ مکاری چلے گی، نہ بہانہ چلے گا، نہ کوئی کسی کے حق میں شہادت اور گواہی دے سکتا ہے، کسی کو سزا سے بچا سکتا ہے بھی نہیں. ہاں، قیامت خدا کی لامحدود حکومت کا. الملک یومئذ الحق للرحمن. دنیا میں بھی حکمرانی خدا کی ہے اور آخرت میں بھی حکمرانی خدا کی ہوگی. لیکن آخرت میں خدا کی حکمرانی
لامحدود طریقے سے ہوگی۔ الملک یومئذ الحق، حکمرانی اس دن برحق ہے، مہربان خدا کے لیے۔ ٹھیک، دوسرا جو امتیاز ہے قیامت کا، دوسری جو خصوصیت ہے قیامت کی، وہ یہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی طرف سے، نہ خدا کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہوگا، اور نہیں کوئی دوسرا انسان دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے۔ یہاں مولانا ہو سکتا ہے، یہاں لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ ظلم، ایک دوسرے پر مظالم، لیکن قیامت والے دن یہاں ہو سکتا ہے کہ فیصلے میں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے ناقص اور ضعیف کمزور قوانین کی وجہ سے کوئی بے گناہ مجرم بن جائے اور اس پر ظلم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم جھوٹی گواہی کے ذریعے سے مولانا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے، ہے نا، دوسرا اس کی جگہ پہ بیچارہ مجرم قرار پائے اور اس کے اوپر ظلم ہو جائے۔ لیکن قیامت والے دن کسی پہ کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں حکمرانی صرف اور صرف خدا عادل کی ہوگی۔ وہاں پوری طریقے سے خدا اپنے عدل و انصاف کا نفاذ کرے گا، اظہار کرے گا۔ اس دن ہر انسان اپنے کیے کا نتیجہ دیکھے گا۔ یہاں مولانا نہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا صلہ ملتا ہے پوری طریقے سے، اور نہ ہی برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے لوگ مولانا خاص طور سے گناہ کرنے والے مغرور ہو جاتے ہیں، اور اطاعت و عبادت کرنے والے کبھی کبھی نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان اور اعتقاد کے ضعف اور کمزوری کا نتیجہ ہے۔ سمجھتے نہیں اس حقیقت کو۔ اس دنیا کو اللہ نے مولانا دار جزا نہیں بنایا ہے، یہ دنیا دار عمل ہے، یہاں کرو عمل کرو خالی، اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ تو جب اللہ نے اس دنیا کو دار جزا بنایا ہی نہیں ہے تو کیوں امید رکھتے ہو کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ سزا ملے، یا سزا نہیں ملتی؟ ہاں؟ تو اپنی ضعف ایمان کا اظہار کرتے کہ یار فلاں شخص تو ایسا ایسا کرتا ہے، اس کے ساتھ تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یا آپ فرض کر لو بڑے عابد ہیں، بڑے مطیع خدا ہیں، اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کی اچھائیوں کا، نیکیوں کا صلہ نہیں مل رہا ہے، جزا نہیں پا رہے ہیں آپ، تو آپ مولانا اپنے ضعف ایمان کی بنیاد پر کہہ دیتے ہو کہ بھائی کیا کریں گے اچھائیاں کر کے، ہاں اس کا کوئی اثر تو ظاہر ہو ہی نہیں رہا ہے، اس کا صلہ تو مل ہی نہیں رہا ہے، ہم سے اچھے تو گنہگار لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہیں، جو ہم سے بہتر اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرصورت تو اس دن کسی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو اس کے عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اس دن جزا اور بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو بما کسبت، اس چیز کے مطابق جو اس نے کیا ہے۔ لا ظلم اليوم، اس دن کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب میں تیزی کرنے والا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ حساب لینے والا۔ چلیں اور بھی ہے خصوصیات قیامت کے جو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک۔